میرے مولا تیرا ثانی نہیں سارے زمانے میں، خصوصاً علی سید الرسل وخاتم الانبیاء محمد المصطفیٰ وعلى آلہ المجتبى اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هل ننبئكم بالاکثرین اعمالا الذین ضل سعیهم فی الحیاة الدنیا وهم يحسبون انهم يحسنون صنعا سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم۔ ایک مسلمان مرد اور عورت کے لیے سب سے بڑے مسئلے دو ہیں۔ ایک مسئلہ یہ ہے کہ اسے نیکی کی توفیق ہو، اسے نیکی کا کام ہو، اس لیے کہ توفیق کے بغیر نیکی نہیں ہوتی۔ اللہ تعالیٰ کی مدد شامل حال نہ ہو تو انسان راستے میں پڑا ہوا پتھر بھی نہیں ہٹا سکتا۔ یہ سب سے بڑا مسئلہ ہے کہ اللہ توفیق دے، اللہ تعالیٰ نیکی کی توفیق دے اور نیکی کرنے میں اللہ مدد کرے۔ چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس بات کی اللہ سے دعا فرماتے تھے، اللہم وفقنی لما تحب وترضی، اے اللہ مجھے توفیق دے اس بات کی جو تجھے پسند ہے، جس سے آپ راضی ہوتے ہیں، من القول والعمل والفعل والنیہ والہدی، میں بات بھی وہ کروں جو تجھے پسند ہے، کام بھی وہ کروں جو تجھے پسند ہے، عمل بھی وہ کروں جو تجھے پسند ہے، میرے دل کے جذبات بھی وہ ہوں جو تجھے پسند ہوں، اور میرا طریقہ اور اسٹائل بھی وہ ہو جو تجھے پسند ہو۔ یہ ہمارے نبی مستقل دعا کرتے تھے۔ تو ایک مسلمان کے لیے سب سے پہلا مسئلہ یہ ہے کہ اسے نیکی کی توفیق ہو۔ اور نیکی کی توفیق کے لیے دو کام کرنے ہوتے ہیں، ایک اللہ تعالیٰ سے مانگنا، مسلسل مانگنا۔ جب انسان توفیق، نیکی کی توفیق کا بھکاری بن کر اللہ تعالیٰ سے مانگتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے محروم نہیں کرتے۔ کسی بھی کام کو کرنا ہے، وہ نیکی کا کام ہے، تو سب سے پہلا کام کرنا یہ ہوتا ہے کہ اللہ سے مانگا جائے، یا اللہ مجھے کرنے کی توفیق دے اور اس کے کرنے میں میری مدد کر۔ یہ سب سے پہلا کام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ سے بھی یہی ملتا ہے۔ بدر میں مسلمان بہت تھوڑے تھے، کافر بہت زیادہ تھے، مسلمان کمزور تھے، وہ طاقتور تھے، اور یہ پہلا معرکہ تھا، پہلے کبھی تجربہ بھی نہیں ہوا تھا کہ اسلام کس طرح غالب آتا ہے، اہل حق کس طرح غالب آتے ہیں۔ یہ تو وہ تھے جو 15 برس سے کفار کے ہاتھوں پٹ رہے تھے۔ 15 سال سے وہ پٹ رہے تھے، 15 سال سے مارے کھانے کی ان کو مشق ہو گئی تھی۔ کبھی انہوں نے دیکھا ہی نہیں تھا کہ ہم بھی کبھی ان پہ غالب آئیں گے اور ہمارا بھی کبھی ہاتھ اٹھے گا ان پہ، تو یہ پہلا موقع تھا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پوری رات اللہ سے مانگتے رہے، پوری رات۔ صحابہ کہتے ہیں ہم سوئے بھی اور جاگے بھی، لیکن حضور ساری رات نہیں سوئے اور مانگتے رہے۔
اور یہ ایک امت کو تعلیم دی کہ خیر کے کام سے پہلا جو ہمیں کام کرنا ہوتا ہے وہ اس کے لیے دعا، کہ توفیق ہو، آسان ہو، مدد ہو۔ آپ علیہ السلام کا ارشاد ہے، کیا میں تمہیں ایک ایسا ورد نہ بتاؤں، میں تمہیں ایک ایسی چیز نہ بتاؤں جو عرش کے خزانوں میں سے ایک خزانہ ہے، عرش کے خزانے ہیں ان میں سے ایک خزانہ ہے، کیا میں تمہیں وہ خزانہ بتاؤں؟ پھر آپ نے فرمایا لا حول ولا قوت الا باللہ، یہ عرش کے خزانوں میں سے ایک خزانہ ہے، اور مطلب اس کا یہ ہے لا حول ولا قوت الا باللہ، اے اللہ ہم کوئی نیکی نہیں کر سکتے جب تک آپ توفیق نہ دیں، ہم کسی برائی سے نہیں بچ سکتے جب تک آپ نہ بچائیں۔ تو ایک مسلمان کے لیے سب سے پہلا مسئلہ کہ اسے نیکی کی توفیق ہو، اور توفیق کے لیے سب سے پہلا کام دعا۔ اور دوسرا کام توفیق کے لیے، دوسرا کام ہمت، کر گزرے، یہ نہ سوچے کہ کر لیں گے، ابھی تو بہت ٹائم ہے، اور ابھی تو اتنے اسباب بھی نہیں ہیں، اور ابھی تو ہمت بھی نہیں ہے، ابھی تو آرام کا ٹائم ہو رہا ہے، ابھی تو کھانے کا ٹائم ہو رہا ہے۔ یہ سب بے ہمتی کی باتیں ہیں۔ کسی خیر کے کام کو کرنے کے لیے دعا مانگے اور کر گزرے، ہمت کرے۔ یہ تو ہے پہلا مسئلہ، کسی کام کی توفیق۔ دوسرا مسئلہ جو اس سے بڑا مسئلہ ہے وہ یہ ہے کہ اللہ کے ہاں وہ نیکی قبول بھی ہو۔ یہ بہت بڑا مسئلہ ہے۔ اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قرآن پاک کی تلاوت کر رہی تھیں تو اس میں یہ آیت آ گئی، والذین یؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة انہم الی ربہم راجعون۔ یہ لوگ بہت کچھ کرتے ہیں، دیتے ہیں، مگر ان کے دل ڈرے ہوتے ہیں۔ تو اما عائشہ نے کہا یا رسول اللہ یہ ڈرتے کیوں ہیں؟ نیکی کے کام کر رہے ہو ڈرتے کیوں ہیں؟ کیا انہوں نے زنا کر رکھا ہے، چوریاں کی ہیں، انہوں نے تو غلط کام کی جس کی سے ڈرتے ہیں؟ فرمایا نہیں عائشہ، یہ ڈرتے ہیں کہ کہیں ان کی نیکیاں مردود نہ ہو جائیں۔ نیکی کی توفیق یہ ایک مسلمان کے لیے پہلا مسئلہ ہے۔ پھر نیکی قبول بھی ہو، یہ دوسرا مسئلہ اور اس سے بھی بڑا مسئلہ ہے۔ نیکی کرنا آسان، اس کا قبول ہونا مشکل، اس لیے کہ اللہ بادشاہ ہے، شہنشاہ ہے، قبول نہ کرے تو اس پہ کس کا زور چلتا ہے۔ اس لیے ہمیشہ نیکی کی توفیق بھی مانگنی چاہیے، اس کو کرنے میں ہمت کا مظاہرہ بھی کرنا چاہیے، اور اس کی قبولیت کے لیے فکر مند رہنا چاہیے، پریشان رہنا چاہیے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت اسماعیل علیہ السلام، دونوں نبی باپ بیٹا بیت اللہ شریف بنا رہے تھے، تو بیت اللہ شریف بناتے ہوئے دعا مانگ رہے ہیں، وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ، اور جب اٹھا رہے تھے بنیادیں حضرت ابراہیم اور ان کے بیٹے اسماعیل بیت اللہ کی، تو کہہ کیا رہے تھے؟ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، اے ہمارے پروردگار، ہماری یہ نیکی اس قابل نہیں ہے کہ اسے قبول کیا جائے، لیکن بس آپ مہربانی کر کے اسے قبول کر لیں۔ تقبل کا ترجمہ یہ بنتا ہے، قابل نہیں ہے، بتکلف اسے قبول کر لیں۔ ایک عورت نماز پابندی سے پڑھتی ہے، شرعی پردہ کرتی ہے، مدرسے میں پڑھتی پڑھاتی ہے، اس کے گھر میں نیکی کا ماحول ہے، وہ بہت دیندار ہے، لیکن اگر اس کی ساری نیکیاں قبول ہی نہ ہوئیں تو کس کام کی؟
ایک آدمی تہجد گزار ہے، بہت دین کا کام کرتا ہے، بڑے ادارے چلا رہا ہے، بڑے صدقے خیرات کر رہا ہے، لیکن قبول نہ ہوئے تو کیا، کس کام کا ہوگا؟ ایک بچے نے پیپر تو دے دیے، لیکن اور سارے پیپر فل بھرے ہیں، سارے سوالوں کے جواب ٹکا کے لکھے ہیں، پاس نہیں ہوا تو کس کام؟ ایک دلہن ہے، بہت خوبصورت ہے، اور اس کو بہت زیادہ سجا کے رخصتی کے وقت دولہے کے گھر بارات کے ساتھ بھیجا گیا ہے، لیکن جب پہلی ملاقات ہوئی ہے تو دولہے کو وہ پسند نہیں آئی۔ سارا میک اپ کس کام؟ اس کا سارا حسن و جمال کس کام؟ پتہ نہیں اس کے دماغ میں کیا معیار ہے کہ اس کو یہ پسند نہیں آئی۔ اس لیے کہتے ہیں کہ ایک عورت کی بیٹی کی رخصتی ہو رہی تھی اور اس کی بیٹی بہت خوبصورت لگ رہی تھی، تو کسی دوسری عورت نے اس عورت سے کہا، بہن آج تو آپ کی بیٹی بہت خوبصورت لگ رہی ہے، بہت پیاری لگ رہی ہے۔ تو اس کی ماں رونے لگی اور کہنے لگی، بہن آپ کو پسند آئی تو کیا، بات تو یہ ہے کہ اپنے دولہے کو پسند آئے، اگر اس کو پسند آئی نا تو پھر یہ پاس ہے، ورنہ پھر سب نے کہا واہ واہ، لیکن پیا کو پسند نہ آئی۔ پیا کہتے ہیں خاوند کو، چاہنے والے کو۔ اللہ کو پسند نہ آیا بندہ، اللہ کو پسند نہ آئی بندی، تو یہ کس کام؟ اس لیے اللہ تعالیٰ سے قبولیت کی دعائیں بہت مانگنی چاہیے اور اس کے لیے بہت فکر مند ہونا چاہیے۔ اس ادارے کی کارگزاری جو ابھی سنی تو اس سے بہت دل خوش ہوا، رات بھی کچھ سنی تو بہت دل خوش ہوا۔ اللہ تعالیٰ اس ادارے کو دن دگنی رات چگنی ترقی عطا فرمائے اور اس کے تمام کام کرنے والوں کو اپنے مقبول بندوں میں شامل فرمائے اور اس ادارے کو بری نظر سے بچائے، برے اثر سے بچائے اور تمام قسم کے مضر اثرات سے محفوظ رکھے، حاسدین سے بچائے، دشمنوں سے بچائے، ہر شر سے بچائے۔ لیکن بات یہ ہے کہ مزہ تب ہے جب اللہ کو اچھا لگے، اللہ کے ہاں قبول ہو۔ اللہ کے ہاں چھوٹی نیکی قبول ہو جائے تو کام بن جاتا ہے، اللہ کے ہاں بڑی نیکی مردود ہو جائے تو سب کچھ بیکار ہے۔ ایک عورت نے ساری زندگی زنا کیا، ساری زندگی بدکاری میں گزاری۔ بدکاری تو مرد کی بھی بری ہے، لیکن عورت کی بدکاری زیادہ بری ہے۔ بے حیائی مرد کی بھی بری ہے، لیکن عورت کی بے حیائی مرد سے زیادہ بری ہے، چونکہ عورت کے خمیر میں اللہ نے حیا رکھا ہے۔ جو عورت بے حیا ہو گئی ہے، اس کا مطلب ہے اس نے اللہ کے بنائے ہوئے سارے پردے چاک کیے ہیں، سارے ہی حجاب ہٹائے ہیں، تو وہ بڑی مجرمہ ہے۔ مگر ساری زندگی اس نے بدکاری کی۔ ایک دفعہ کسی کتے پہ اسے ترس آیا، اس نے اس کتے کو پانی پلایا، اس کتے کا جگر ٹھنڈا ہوا، اللہ کو اس فاحشہ پہ اتنا پیار آیا کہ زندگی بھر کی اس کی ساری بدکاریاں معاف کر کے اس کو جنت ملی۔ اس کو کہتے ہیں قبولیت۔ اور قرآن مجید میں پچھلے زمانے بنی اسرائیل کے ایک عبادت گزار کا واقعہ اللہ تعالیٰ نے بغیر نام کے ذکر کیا ہے کہ وہ بہت عبادت گزار تھا، بہت عبادت گزار تھا، بہت نیک تھا، اس کی دعائیں بہت قبول ہوتی تھیں، لیکن اس سے کچھ ایسی حرکتیں ہوئیں جس کی وجہ سے اللہ نے اسے مردود کیا اور اس کی موت کفر پہ ہوئی۔ فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ الْكَلْبِ إِن تَحْمِلْ عَلَيْهِ يَلْهَثْ أَوْ تَتْرُكْهُ يَلْهَثْ۔ اس کی مثال تو کتے کی سی تھی، وہ کتا تھا، اللہ کہتے ہیں وہ کتے کی طرح تھا، حرس تھی، حریص تھا، وہ مردود ہو گیا۔ تو اللہ تعالیٰ
پردے میں بیٹھی ہوئی ہماری تمام بیٹیوں کو، بہنوں کو اپنی مقبول بندیوں میں شامل فرمائے اور ان کو اللہ تعالیٰ ساری زندگی نیکی کی توفیق بھی دے اور ان کی نیکیاں قبول بھی فرمائے۔ اور آپ تمام بھائی، نوجوان بچے جتنے یہاں محنت کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ ان سب کو لگائے رکھے، نیکی کے کام میں محروم نہ کرے۔ بس قبولیت کے لیے دو چیزیں ضروری ہیں، توفیق کے لیے بھی دو چیزیں ضروری ہیں، قبولیت کے لیے بھی دو چیزیں ضروری ہیں۔ توفیق کے لیے دعا اور ہمت، قبولیت کے لیے تقوی اور اخلاص۔ مقصود صرف اللہ کی رضا ہو اور کوئی مقصود نہ ہو، اور تقوی کا مطلب یہ ہے کہ زندگی گناہوں سے پاک ہو۔ اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں انما یتقبل اللہ من المتقین، اللہ تعالیٰ صرف اور صرف ان سے قبول کرتا ہے جن میں تقوی ہو۔ جو گناہوں میں لت پت ہوتے ہیں وہ نیکیاں کر بھی لیں تو ان کی نیکیاں قبول نہیں ہوتی۔ اس لیے اپنے آپ کو گناہوں سے بچانا ہے۔ ہم جس ماحول میں، جس زمانے میں جی رہے ہیں، یہ زمانہ تاریخ انسانیت کا سیاہ ترین زمانہ ہے، سیاہ ترین۔ لوگوں نے اتنے کپڑے کبھی نہیں اتارے جتنے آج اتارے، اور لوگوں نے اتنی بدکاریاں اور برائیاں کبھی نہیں کی جتنی آج کی جا رہی ہیں۔ زمانے جاہلیت میں لوگ کرتے تھے الٹے سیدھے کام، لیکن اتنے نہیں جتنے آج۔ ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ بعد میں مسلمان ہوئے، ان کی بیوی جب آپ علیہ السلام سے بیعت ہونے کے لیے آئی، ہند بن عتبہ، بڑی سخت ترین، شدید ترین عورت تھی۔ جب آپ علیہ السلام نے اس کو بیعت کیا اور اس سے بیعت کے کلمات کہلوائے تو اس میں یہ بھی تھا کہ وعدہ کرو کہ ہم نے زنا نہیں کرنا۔ آپ علیہ السلام یہ باتیں بیعت کے وقت کہلواتے تھے، شرک نہیں کرنا، زنا نہیں کرنا، کسی پہ الزام نہیں لگانا، جھوٹ نہیں بولنا، چوری نہیں کرنی۔ جب یہ کہا نا کہ وعدہ کرو کہ زنا نہیں کرنا، تو اس نے کہا کیا آزاد عورت زنا کر سکتی ہے کیا؟ اس سے اندازہ لگائیے کہ مشرکین مکہ بھی زنا سے کتنی نفرت کرتے تھے، بدکاری سے کتنی نفرت کرتے تھے۔ اور آج انٹرنیٹ نے ہمارے بچے بھی خراب کر دیے، ہماری بچیاں بھی خراب کر دی، ہماری عورتیں خراب کر دی، ہمارے ملک کو گندا کر دیا، ہماری سرزمین کو سیاہ کر دیا۔ اس لیے گناہوں سے بچنا بہت ضروری ہے، اور اللہ کی رضا کے لیے کرنا بہت ضروری ہے۔ یہ دو کام اگر ہوں گے تو نیکی قبول ہوگی، وہ دو کام ہوں گے تو توفیق ہوگی، یہ دو کام ہوں گے تو نیکی قبول ہوگی۔ جب توفیق بھی ہو، قبول بھی ہو، تو بس پھر بیڑا پار ہے، پھر دنیا بھی اچھی ہوتی ہے، آخرت بھی اچھی ہوتی ہے۔ جس طرح نیکی کا کام کرنے سے آخرت سنورتی ہے، جنت ملتی ہے، اس نیکی کی خوشبو اس دنیا کی زندگی کو بھی مہکاتی ہے، یہاں بھی سکون محسوس ہوتا ہے۔ یہاں آپ کسی گرے پڑے مظلوم ترین کسی انسان کی مدد کریں، مدد کرتے ہی آپ اپنے آپ کو ایسا ریلیکس محسوس کریں گے جیسے آپ کو کوئی ٹینشن نہیں، اتنا سکون ملے گا۔ سردی میں ٹھٹھرتے ہوئے کسی غریب کو آپ کمبل اڑا دیں، اسی وقت آپ اپنے آپ کو محسوس کریں گے جیسے میرے جسم کی کوئی بوجھ تھا جو اتر گیا، اور طبیعت میں سکون آ جائے گا۔ کسی یتیم کے سر پہ ہاتھ پھیریں تو آپ اپنے دل میں فیل کریں گے کہ جیسے کوئی چیز میرے دل میں آ گئی۔ کسی بیوہ کے کام آئیں گے، کسی بے روزگار کے کام آئیں گے، کسی بھوکے کو کھانا کھلائیں گے، کسی پیاسے کو پانی پلائیں گے، کسی معذور کا ہاتھ پکڑ کے اس کو سڑک کراس کروائیں گے، تو آپ اسی وقت اس کا جو اثر ہے نا وہ اپنے اندر میں محسوس کریں گے۔ اس لیے ہمیں جو ضعفاء ہیں، کمزور لوگ ہیں، غریب ہیں، مسکین ہیں، گھروں میں کام کرنے والی ملازمائیں ہیں، ہمیں ان کی بہت خدمت کرنی چاہیے۔ معلوم کرنا چاہیے کہ ان کی بچی کی شادی ہو رہی ہے تو ان کو سامان دینا چاہیے، عید آ رہی ہے ان کو بھی، ان کے بچوں کو بھی کپڑے دینے چاہیے۔
پیسے دینے چاہیے، چیزیں دینی چاہیے. اپنے بچوں کے لیے کھلونے لائیں تو اس کیٹیگری کے نہ ہی صحیح، کچھ سستے ہی صحیح، اپنے گھر کی ملازماؤں کے بچوں کے لیے بھی لائیں. ہمارے بچے کھیل کے خوش ہوتے ہیں، ان کے بچے بھی تو کھیل کے خوش ہوں گے. جب ان کے بچے کھیل کے خوش ہوں گے تو اللہ تعالیٰ کی رحمت ہماری طرف متوجہ ہوگی. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک رات کو ایک خیمے سے رونے کی آواز سنی تو پوچھا کیا بات ہے؟ کہا تو کون ہے پوچھنے والا، خام کا جا اپنا کام کر. کہا نہیں بتاؤ. کہا بچے ہیں بھوک سے رو رہے. کہا یہ دیگچی میں کیا ہے؟ کہا بس پانی رکھا ہے بہلانے کے لیے. اسی وقت سامان لائے، کھانا پکایا، اپنے ہاتھ سے پکایا، چولہا جلایا، کھانا پکایا، کھانا کھلایا. خادم جو اسلم تھے اس نے کہا جی اب چلیں. فرمایا نہیں، ان بچوں کو روتے دیکھا تھا، ذرا ان کو ہنستے ہوئے دیکھنے کو دل کرتا ہے. یہ دعائیں لینے کے مواقع ہوتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ ہمیں نیکیاں کرنے کی زیادہ سے زیادہ توفیق عطا فرمائے. نیکی کا دنیا میں بھی اثر ہوتا ہے، آخرت میں تو ہوتا ہی ہے، دنیا میں بھی ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ سب کی تمام نیکیاں قبول کرے اور آپ حضرات کے ادارے کو ترقی عطا فرمائے. بس بنیادی چیزیں جس کا ہمیں بہت پابند رہنا چاہیے، ایک نماز ہے اور ایک دل آزاری سے پرہیز ہے. نماز میں بالکل کوتاہی نہیں ہونی چاہیے، نہ مردوں کے ہاں نہ عورتوں کے ہاں، اور کسی کی دل آزاری نہیں ہونی چاہیے، چاہے وہ ملازم ہو، چاہے وہ غریب ہو، چاہے وہ امیر ہو، چاہے وہ بیوی ہو، چاہے وہ بچے ہوں، چاہے کچھ بھی ہو، کسی کی دل آزاری نہ ہو. اللہ تعالیٰ کی نظر دنیا کے تمام انسانوں کے دلوں پہ ہے. جب کسی کا دل ٹوٹتا ہے تو اللہ کا عرش ہلتا ہے، جب کسی کا دل دکھتا ہے تو اللہ کی غیرت کو جوش آتا ہے، جب کسی کا دل ٹوٹتا ہے تو اللہ کو بہت غصہ آتا ہے. اور جس کا دل ٹوٹ رہا ہے چاہے وہ غیر مسلم ہی کیوں نہ ہو. موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے پوچھا یا اللہ آپ کہاں رہتے ہیں؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا انا عند المنکسرۃ قلوبہم، میں ٹوٹے ہوئے دلوں میں رہتا ہوں. اے موسیٰ میں ٹوٹے ہوئے دلوں میں رہتا ہوں. اس لیے کسی کا دل نہیں توڑنا چاہیے، کسی کی دل آزاری نہیں کرنی چاہیے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے.